السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. بیفور پروسیڈنگ پلیز سبسکرائب اینڈ پریس دا بیل آئکن آف مائی چینل. اسٹوڈنٹس، آج ہم جس میتھڈ آف ٹیچنگ کے بارے میں پڑھیں گے اس کا نام ہے ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈ آف ٹیچنگ. یہ جیسا کہ اپنے نام سے ہی ظاہر ہے، اس میں اسٹوڈنٹس مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے لرن کرتے ہیں، اور جو ٹیچر ہوتا ہے، جو انسٹرکٹر ہوتا ہے، وہ بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو مختلف ایکٹیویٹیز دے کر جو ایجوکیشنل فیلڈ میں ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں اور جو ریئل لائف میں جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں ان کو اسٹوڈنٹس کو دے کر اس کے ذریعے اسٹوڈنٹس اس میں انوالو ہو کر بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو چلتے ہیں اس کے انٹروڈکشن کی طرف. یہ کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس؟ یہ اس طرح کی میتھڈ آف ٹیچنگ ہے. اس میں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ لرن تھرو آن دیئر اون پیس، یعنی یہ اپنے جو ایک رفتار کے ساتھ ہوتا ہے اور اپنے مزاج کے ساتھ سیکھتے ہیں، اور یہ ایک انڈیپینڈنٹ وے آف لرننگ ہے. اس میں اسٹوڈنٹس کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ آف دا لرننگ ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی جو سوشل سکلز ہیں، جو اس کی اسپیچ ہے اور کمیونیکیشن ہے اور جو مختلف ایکٹیویٹیز ہیں، اس کے کوآپریشن ہے، ٹیم کوآپریشن ہے، مختلف گروپ کے ساتھ وہ مل کر کام کرتا ہے، تو اس کی جو ٹیم کوآپریشن ہے وہ بھی اس کی کوالٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور جو اس کی اسپیچ، کمیونیکیشن اور جو اس کی کریٹیونیس ہے وہ زیادہ ڈیولپ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ مختلف ایکٹیویٹیز میں خود انوالو ہوتا ہے اور ان کے فیکٹس کو اور اس کے بیک گراؤنڈ کو اور اس کے بارے میں جو کمپلیٹ انفارمیشن ہے وہ سب وہ جان لیتا ہے. کیونکہ کسی بھی ٹاپک کے بارے میں یا کسی بھی چیز کی جو ڈیپ انفارمیشن ہے، وہ کنسیپٹ ہے، اس کو وہ اچھی طرح سے ایکسپلور کرتا ہے اور اس کو اس ٹاپک کے بارے میں بہت زیادہ سمجھ آتی ہے، کیونکہ وہ خود اس کو پریکٹیکلی کر رہا ہے، خود اس میں انوالو ہے، اور جو اس کی اپنی مائنڈ کے تھرو وہ مختلف چیزوں کو دیکھ رہا ہے. اسٹوڈنٹس اس میں جو لرننگ ہے وہ زیادہ سے زیادہ انٹرسٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ جو یہ ایک فن ہے، یعنی اس میں جو لرننگ ہوتی ہے وہ ایک فن کے ذریعے ہوتی ہے، کیونکہ اس میں کسی کے اوپر پریشر نہیں ہے، اسٹوڈنٹ انڈیپینڈنٹلی اس میں ایکٹیو کر رہا ہے اور اس میں انوالو ہو رہا ہے. اور اس میں جو اسٹوڈنٹس کی ڈیولپمنٹ آف برین ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ مختلف ایکٹیویٹیز کے بیس پہ جب اس کے سامنے آتے ہیں تو جو اس کی مائنڈ ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ اسٹیمولیٹ ہو جاتی ہے، اور جو مختلف ود پیسج آف ٹائم مختلف چیزیں آتی ہیں تو وہ اس کی جو مائنڈ وہ زیادہ اسٹیمولیٹ ہو جاتی ہے اور ان کو زیادہ سے زیادہ رسپونڈ کرتا ہے. تو اس کے کچھ اسپیکٹس ہیں، وہ ہم اس کے مین اسپیکٹس کی طرف چلتے ہیں کہ اس کے مین اسپیکٹس کیا ہیں. اسٹوڈنٹس، ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ revolves around the following aspects. ایکسپیریمنٹیشن، ایکسپلوریشن، اینڈ تھرڈ ہے اس کی ایکسپریشن. ہم اسٹوڈنٹس ان تین اسپیکٹس کو اس کے ٹائپ آف ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز بھی کہہ سکتے ہیں جو ہم ایکٹیویٹی بیس میتھڈ میں یوز کرتے ہیں. سب سے پہلی وہ ہے ایکسپیریمنٹیشن، اور دوسری ہے ایکسپلوریشن، اور تیسری ہے ایکسپریشن. ایکسپیریمنٹیشن میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہوتا ہے وہ خود ایکسپیریمنٹ کرتا ہے اور مختلف چیزیں خود ایکسپیریمنٹ کرتا رہتا ہے، اور کیونکہ اس میں جب وہ اگر اس کو نالج گیٹ کرنا ہے تو وہ ایکسپیریمنٹیشن کے ذریعے نالج گیٹ کرتا ہے، کیونکہ اس کی انوائرمنٹ اس میں سب سے زیادہ ہے اور وہ خود اس میں کمپلیٹلی انوالو ہے. ہم کسی چیز پہ ایکسپیریمنٹ نہیں کریں گے تو ہم اس کے بارے میں مکمل طور پر نہیں جان سکتے، اس کے بارے میں ہم انفارمیشن کلیکٹ نہیں کر سکتے. اور دوسرا ہے ایکسپلوریشن. ایکسپلوریشن کا مطلب ہے ایکسپلور کرنا، سرچ کرنا، کسی بھی چیز کے بارے میں سرچ کرنا، ڈیٹا کلیکٹ کرنا، اور اس کے بارے میں مختلف سورسز، اس چیز کے بارے میں، اس ایکٹیویٹی کے بارے میں ہم جس پہ کام کر رہے ہیں تو اس سے متعلق ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کرنا ہوتا ہے. اور تیسرا ہوتا ہے ایکسپریشن. ایکسپریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایکٹیویٹی کی اس طرح کی ٹائپس ہے، مختلف ایکٹیویٹیز کلاس میں ہوتے ہیں اور ان کو بھی ایکسپریس کیا جاتا ہے، ان کو پریزنٹ کیا جاتا ہے. اور اب ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے کسی چیز پہ ایکسپیریمنٹ کیا اور پھر اس کے بارے میں اس نے ایکسپلور کیا اور پھر اس کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے کلاس میں. جب وہ کسی چیز کو پریزنٹ کرے گا کلاس میں تو باقی جو اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کی جو بھی پرابلمز ہیں وہ سارے سالو ہو جائیں گے اور جو ان کے آئیڈیاز ہیں وہ بالکل کمپلیٹ ہو جائیں گے. تو اسٹوڈنٹس اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس کی ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کے بارے میں. اسٹوڈنٹس اس کے ایڈوانٹیجز میں سب سے پہلے ایڈوانٹیجز آتی ہے
جو اسٹوڈنٹس کی میمورائزیشن لیول ہے، میمورائزیشن لیول آف ڈیولپس. اگر لیکچر میتھڈ کے ذریعے اگر ہم کسی چیز کو پڑھیں گے تو جسٹ اس میں صرف میمورائزیشن ہوتی ہے، اس ٹائم تک ہم ایکٹیو رہتے ہیں، اور وہ کیونکہ ون وے چینل آف کمیونیکیشن ہے اور اس میں اسٹوڈنٹس کی انوالومنٹ بہت کم ہوتی ہے. تو ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈ میں اسٹوڈنٹس کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ کسی چیز کو بائی اون پرفارم کر رہا ہے، اس میں خود وہ ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے. تو اس سے جو کسی بھی پرابلم کے بارے میں یا کسی بھی ایکٹیویٹی کو وہ پرفارم کر رہا ہے، تو جو اس کی میمورائزیشن ہے وہ ایک لمبے عرصے تک اس کے مائنڈ میں ایڈجسٹ ہو جائے گی اور اس میں وہ مینٹین ہو جائے گی، کیونکہ وہ خود اس میں انوالو ہے. تو اس میں جو بھی میمورائزیشن لیول آف اسٹوڈنٹس ہے وہ اس کی بڑھ جاتی ہے. اور دوسری یہی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کی کریٹیکل تھنکنگ ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. کریٹیکل تھنکنگ کیونکہ اسٹوڈنٹس جب ایک چیز میں خود انوالو ہے تو وہ خود آئیڈیاز کو جنریٹ کرتا رہتا ہے اور اس کی مائنڈ جو ہے نا وہ اسٹیمولیٹ ہو جاتی ہے، مختلف آئیڈیاز کو جنریٹ کرتا ہے. تو اس کی جو ایک کریٹیکل وے آف تھنکنگ ہے، سائنٹیفک وے آف تھنکنگ ہے، ایک لاجیکل وے آف تھنکنگ ہے، وہ زیادہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ موسٹلی ہم جب کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو برائے نام 1 2 3 4 اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کی جو مائنڈ ہوتی ہے کریٹیکل تھنکنگ وہ زیادہ ہوتی ہے، فلسفیکل وے آف تھنکنگ کے ذریعے وہ سوچتے ہیں، اور جو ان کو باقی جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ کامنلی جسٹ ایک چیز کو سمجھتے ہیں اور سنتے ہیں. ان کے اندر ایک جو کریٹیکل تھنکنگ ہے وہ نہیں ہوتی، جو فلسفیکل وے آف تھنکنگ ہے وہ نہیں ہوتی. تو اس کی مین کاز یہ ہے کہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈ کے ذریعے نہیں پڑھاتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کے جو مائنڈ ہوتے ہیں وہ آئیڈیاز کو جنریٹ نہیں کرتے. جو ان کی کریٹیکل تھنکنگ ہے وہ بہت سلو ہوتی ہے اور وہ زیادہ چیزیں اس طریقے سے نہیں سوچتے ہیں. تو اس کا بڑا یہ بھی ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کی یعنی انوائرمنٹ ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے ایکٹیو پارٹیسپینٹس آف اسٹوڈنٹس انکریزز. کیونکہ اسٹوڈنٹس اس میں ایکٹیو ہوتا ہے، وہ خود انوالو ہوتا ہے، اور سارے اسٹوڈنٹس کی جو بھی پریزنس ہے وہ زیادہ نیسیسری ہوتی ہے، وہ ان کی انوالومنٹ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، اور سارے اس میں انوالو ہوتے ہیں اور مختلف ایکٹیویٹیز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور مختلف ایکٹیویٹیز کو اپنے بائی اون ان میں پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. اور تیسری اس کی یہی ہے کہ جو بھی وہ اسکل سیکھتا ہے، جو بھی پرابلمس کے جو بھی ایکٹیویٹیز کے ذریعے وہ مختلف اسکلس سیکھتا ہے، تو وہ اسکل اس کے جو سوشل لائف ہوتا ہے، جو اس کی ریئل لائف ہے، اس میں بھی وہ اسکلز ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور وہاں بھی اس کے یہ کام آتے ہیں. مختلف پرابلمس کو پہ اپلائی کرنے کے لیے وہ ان اسکلز کو اپلائی کرتا ہے. تو سوشل لائف میں بھی اس کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈ کے ذریعے جو بھی ہم اسکل سیکھتے ہیں تو وہ اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے ہمارے سوشل لائف میں. تو اسٹوڈنٹس اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کون سے ہیں. اسٹوڈنٹس اس کے ڈس ایڈوانٹیجز میں سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ یہ ٹائم کنزیومنگ ہے. کیونکہ ایک ٹیچر پوری کورس کو ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈ کے ذریعے نہیں پڑھا سکتا. اگر وہ پڑھا لے تو وہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ود ان اسپیسیفک ٹائم ایک کورس کو کمپلیٹ کرنے میں. تو اس میں ایک ایکٹیویٹی کو اگر لگا دیا جائے تو وہ 1 2 ویک میں جا کے کمپلیٹ ہو جاتی ہے. تو پوری کورس کو امپاسبل ہے کہ ہم ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈ کے ذریعے پڑھا لیں. اور دوسری یہی ہوتی ہے کہ اگر کسی بھی ٹیچر کوئی بھی پرابلم اس پہ اپلائی کر رہا ہے تو اس نے ٹیچر کی جو یعنی انوالومنٹ ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں. بعض اوقات اسٹوڈنٹس اپنے بیس پہ خود وہ جو ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں ان کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. اگر ان میں کوئی مسٹیک آ جاتی ہے ان کے ایکٹیویٹی کے اندر، وہ اس کو غلط طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں، تو اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ بالکل غلط ہو جاتا ہے، اینڈ پہ اس کو پتہ نہیں چلتا. تو اس وجہ سے جو اسٹوڈنٹس کی انوالومنٹ ہے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے تاکہ وہ اس میں جو ان کی
گائیڈنگ کرتا رہے اسٹوڈنٹس کی. اگر ان کی گائیڈنگ نہیں کرے گا تو وہ غلط طریقے سے جا سکتے ہیں یا اس کو غلط پرفارم کر سکتے ہیں. اور اس کا تیسرا ایڈوانٹیجز یہی ہے کہ یہ جو ہے نا وداؤٹ منی یہ تو نہیں ہو سکتا. کسی بھی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنے کے لیے منی کی ضرورت ہوتی ہے، پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں جو ایکسپینسز ہیں وہ تھوڑے سے ہائی ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ فری نہیں ہے. تو اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیجز یہی ہے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں. اتنی دیر میں اپنی خیال رکھیے گا. اللہ